ایک شاعر ہوتا ہے نا، شاعر تو شاعر داد کا بھوکا ہوتا ہے، اسے داد چاہیے ہوتا ہے. ہندوستان کے اندر ایک ہندو شاعر تھا، وہ کیسے یار اس کو پسند کر رہا ہے، وہ تو اتنا سا کو چلے تو وہ کتنا چل پڑتا ہے. بے شک بے شک. وہ شاعر تھا، اس نے لکشمن رام پہ لکھا، کالی ماتا پہ لکھا، شیرا والی پہ لکھا، جتنے بھی ان کے تھے وہ سب پہ لکھا. اب اس کے پاس کوئی مضمون نہیں تھا، اس نے کہا مسلمانوں سے داد سمیٹتا ہوں، مسلمانوں کے نبی کی نعت لکھتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تاکہ داد مجھے مسلمانوں سے بھی ملے. سبحان اللہ. اس نے حضور پر نعت لکھنی شروع کی. اس نعت کا ایک شعر ہے کہ کچھ شرط نہیں اس کے پیمبر میں مسلمان ہونا. جنو رام اس کا نام تھا، رام تھا ہندو تھا، تخلص اس کا قوسی تھا. جب اس نے نعت لکھنی شروع کی تو شعر لکھا، کچھ شرط نہیں اس کے پیمبر میں مسلمان ہونا، ہے ہندو کوثری بھی طلبگار محمد. حضور میں بھی آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، میں بھی خواہش رکھتا ہوں حضور آپ کی شفاعت کی. کیسی بات یہ ہے، غیروں کو یار نے منوا لیا، اپنے کہتے ہیں پتہ نہیں شفاعت کا ان کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. اللہ ہر کوثری، کچھ شرط نہیں اس کے پیمبر میں مسلمان ہونا. عشق جب ہو جائے وہ نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ ذات دیکھتا ہے، نہ برادری دیکھتا ہے، بس وہ ہو جاتا ہے. حضور مجھے بھی ایسے ہی آپ سے محبت ہوگی. کچھ شرط نہیں اس کے پیمبر میں مسلمان ہونا، ہے ہندو کوثری بھی طلبگار محمد. اندر سے یار نے گھمیر ڈال دیا، کھینچا چلا جا رہا ہے، کھینچا چلا جا رہا ہے، کھینچا چلا جا رہا ہے. ایک درویش آیا، اس نے کہا دلو رام اگر تو اس کی شان لکھ رہا ہے، نعت لکھ رہا ہے، تو اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا ہے؟ تو اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اس نے کہا پڑھ تو لوں میں، پر میری ایک شرط ہے. میری ایک شرط ہے. بھائی کیا شرط ہے؟ پتہ نہیں یہ درویش کون تھا، کدھر سے آیا تھا، کیسا تھا، کیسی بات ہے کہ کس کی بہاف پر کیا بات کر کے چلا گیا. اس نے کہا ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ میں کلمہ تو میں پڑھ لوں، مجھے اس چیز کا کون ضمانت دے؟ میں یہ چاہتا ہوں میں جس کا کلمہ پڑھوں آخری ٹائم وہ خود مجھے لینے آئے. آخری ٹائم وہ خود مجھے لینے آئے. 2 منٹ تو وہ درویش خاموش کھڑا رہا. 2 منٹ کے بعد وہ کہنے لگا پڑھ لے، وہ تمہیں لینے آ جائے گا. سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں لگتا ہے وہ سرکار خود ہی تھے. ماشاء اللہ. بے شک بے شک بے شک. بھائی کوئی دوسرا تو نہیں بات کر سکتا نا. بے شک. اچھا پڑھ لے کلمہ، وہ تمہیں لینے آ جائے گا. کلمہ پڑھ لیا. پھر ہندوؤں نے جو حال کیا یار کے عشق کا، کبھی کبھی پھر خمیازہ بھی تو بھگتنا پڑتا ہے. مارے بھی پڑتی ہیں، اذیتیں بھی لوگ دیتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں. سب نے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ تو مسلم ہو گیا ہے. جتنے ہم ان کو اچھوت سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کو اتنا اچھوت سمجھتے ہیں. لیکن ماں تھی، سب نے گھر سے نکال دیا. ماں نے بھی برتن علیحدہ کر دیے، پر برتن میں چیز دے دیتی، ہاتھ نہ لگاتی کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. عاشق تو ہو گیا ہے پر عشق کا بھار اٹھانا پڑ رہا ہے، تکلیفیں لے رہا ہے. آخرکار وقت گزرتا گیا. ایک دن اس کے گھر والے لکھتے ہیں کہ جب آخری ٹائم آیا تو اس کی جان نکلنے لگی. 4 پائی پہ ایسے لیٹ رہا ہے
کہ جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں نہیں لیٹتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماں کی گود میں جیسے لیٹتا ہے، سر منہ کرتا ہے، جیسے کسی کی گود میں ہے، اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، اور اس کے سر میں انگلیاں نہیں نظر آتی، پر انگلیاں پھرنے کے بعد جو بالوں کی حالت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کون آیا ہوا ہے؟ جب مسلمان ہو گیا تو کسی نے کہا ارے کوثری بتا، اب اس وقت سے لکھا تھا ابتدا میں کچھ شرط نہیں، عشق پیغمبر میں مسلمان ہونا ہے، ہندو کوثری بھی طلبگار محمد۔ اب کیا لکھا؟ اب کہتا ہے اللہ رے کوثری کتنا چلاک نکلا، پھسلا ہے جو گنگا سے لب کوثر جا پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ ہے کوثری کتنا چلاک نکلا، پھسلا ہے جو گنگا سے لب کوثر جا پہنچا۔ گنگا بھی پانی ہے، لب کوثر بھی پانی ہے۔ فرمایا ہاں تو میں ہندو ہوں اور گنگا میں ایسا پھسلا ہوں کہ سرکار کا حوض کوثر میں جا نکلا ہوں۔ یہ وہ محبوب ہے، یہ وہ محبوب ہے جس کو عقل والا نہیں عشق کر سکتا، عشق والا اس سے عشق کر سکتا ہے۔ عقل کا کام ہی نہیں عشق کرنا، عقل تو عشق کی ویسے ہی اپوزیشن ہے۔ عقل سمجھاتی ہے، ہر چیز سے روکتی ہے، کہہ نہیں دیتے حضور بھی ویسے ہم بھی ویسے۔ یہ کون کہتی ہے؟ عقل، کیونکہ عقل کو جو دستا ہے وہی بتاتی ہے، لیکن جو عشق ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، تیری وجہ سے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ